موقع پر ہمارے بہت سے معزز مہمانان بیرون از جرمنی یہاں جرمنی کے جلسے میں تشریف لاتے ہیں. ان کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث عزت ہے اور وہ خود ہمارے جلسے کو دیکھتے ہیں اور انتظامات کو دیکھتے ہیں, جماعت کو دیکھتے ہیں, اور اس طور سے پھر ہم انٹرویوز کے ذریعے سے ان کے خیالات ایم ٹی اے کے ذریعے سے دوستوں کو پہنچاتے ہیں. کیونکہ جرمنی میں خدا کے فضل سے بہت بڑی تعداد ہمارے دوستوں کی ایسی ہے جو پاکستان سے آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں, اور یہاں کے جیسے سالانہ کو بھی دیکھنے کے لیے ان کے بزرگ خواہش رکھتے ہیں کہ جرمنی میں جہاں ان کی اولادیں جا کر بسی ہوئی ہیں وہاں کے جو جماعتی پروگرام ہیں, خاص طور پر جلسہ سالانہ, اس کی کیا کیفیت ہے. تو اس جلسہ کی مختلف پروگراموں کی کارروائی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. آج ہم نے ایک تقریر سنی ہے. یہ تقریر ذکر حبیب کے موضوع پر تھی جو مقرر محترم مرزا غلام احمد صاحب نے یہ تقریر فرمائی تھی. تو آج ہم اس انٹرویو میں مقرر مرزا غلام احمد صاحب کو ہم نے تکلیف دی ہے, ان سے درخواست کی ہے کہ کچھ وقت اس جلسہ سالانہ کے بارے میں آپ کے ساتھ یہاں گفتگو ہو جائے. مکرم مرزا غلام احمد صاحب کی شخصیت پوری جماعت میں غیر معروف نہیں ہے, سب دوست جانتے ہیں. آپ آج کل ناظر دیوان کے طور پر جماعتی خدمات بجا لا رہے ہیں. اس کے علاوہ مختلف مواقع پر مختلف ادوار میں مختلف اہم جماعتی ذمہ داریاں ادا کرنے کی آپ کو توفیق ملتی رہی ہے. آپ ناظر اصلاح و ارشاد مقامی کے طور پر بھی کام کرتے رہے ہیں, ناظر تعلیم کے طور پر بھی کام کرتے رہے ہیں, اور ایک لمبا عرصہ صدر خدام الاحمدیہ بھی رہے ہیں. اور جلسہ سالانہ کے موقع پر بھی بہت ہی اہم ذمہ داریاں آپ کے سپرد رہی ہیں. اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر بھی آپ کو خدمات بجا لانے کی توفیق ملتی رہی ہے. ہمارے لیے یہ بہت ہی خوشی کا باعث تھا کہ ہمارے اس جلسے کے مقررین میں آپ کا بھی نام تھا اور پہلی دفعہ آپ کی تقریر ہم نے سنی ہے. تو میں اپنی باتیں ختم کرتے ہوئے موضوع کا رخ مکرم میاں صاحب کی طرف پھیرتا ہوں. السلام علیکم میاں صاحب. السلام علیکم ورحمۃ آج اللہ آپ کی وبرکاتہ. ہم نے تقریر سنی ذکر حبیب کے موضوع پر. یہ تقریر سن کر احساس ہوتا ہے جیسے آپ پہلے بھی تقریریں کرتے رہے ہیں. اس کے بارے میں پہلے مقرر کے طور پر نہیں, میں تو اب بھی اپنے آپ کو مقرر نہیں سمجھتا, نہ میں نے پہلے کبھی تقریریں کی ہیں سوائے خدام الاحمدیہ کی صدارت کے زمانے میں کچھ عرصہ, وہ بھی بہت تھوڑا بولنے کا موقع ملا تھا. اس کے بعد تو میں نے کبھی تقریر نہیں کی. لیکن تو ماشاءاللہ میں بلکہ جب مجھے یہ دعوت نامہ آیا تو مجھے یہی پریشانی تھی کہ میں تو مقرر نہیں ہوں تو میں کیا تقریر کروں گا وہاں جا کے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا, اگر کسی نے وہ تقریر پسند کی ہے اور کسی کو اس سے فائدہ پہنچا ہے. نہیں, میں نے خود بڑے توجہ سے تقریر سنی ہے اور جلسے کا ماحول بھی خدا کے وجہ سے. موضوع بھی ایسا تھا ذکر حبیب سیرت حضرت مسیح السلام. اس موضوع پر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ تقاریر فرمایا کرتے تھے. تو اس وقت کی یاد بھی تازہ ہوئی ہے, اور حضرت السلام کے ایمان افروز واقعات جو جس نے آپ نے سنائے ہیں اس نے خاص کیفیت ہمارے دوستوں میں پیدا کی ہے. اور یہ ضرورت بھی ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ حضرت السلام کے ان واقعات کو سنے اور اپنے اندر. اصل میں ذکر اتنا دلچسپ اور دل نشین ہونے والا ہے کہ کوئی بھی بیان کرنے والا ہو, خواہ میرے جیسا مقرر ہو جو مقرر نہیں ہے, تب بھی وہ بات اچھی لگتی ہے. تو عام اس جلسہ کے میں شمولیت کا پہلا موقع ہے. ہاں جی, جرمنی میں ویسے میں جرمنی میں آیا ہوں خلیفۃ المسیح ثالث کے ساتھ, لیکن جلسے میں شمولیت کا پہلا موقع ہے. کیسا لگا جلسہ کا ماحول؟ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم پہلے 1973 اور 76 میں حاضر ہوا یہاں خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تشریف لائے, تو عام طور پہ ہم یہی دیکھا تھا کہ فرینکفرٹ کی مسجد نور میں اور ہیمبرگ کی مسجد بھی وہ مشکل بھرتی تھی جی جی نمازیوں سے یا تقریر حسب کی گفتگو سننے والوں سے. تو ایک تو یہ بڑی ایمان میں ترقی کی بات ہے کہ یہاں آ کے دیکھا تو 18-20 ہزار آدمی بیٹھا ہے, اور غیر معمولی بات تھی اتنے عرصے میں. اتنا لمبا عرصہ نہیں گزرا, 76 کو کتنے سال ہوا, ہاں جی. اور بڑی تعداد ہوگی. اور ابھی اس دفعہ حسب کی خلیفۃ المسیح رابع کی نہ تشریف لانے کی وجہ سے شاید حاضری کم بھی ہوئی ہے, جی کہ اس کا پچھلے بہت فرق جلسوں پڑا. کی وجہ سے. ہاں جی تو مگر اس کے باوجود بڑی حاضری تھی, جی جی. اور انتظامات بھی اللہ کے فضل سے جہاں تک میں دیکھ سکا ہوں بہت اچھے تھے. آپ کو انشاءاللہ موقع ملے گا جرمنی کے شمال و جنوب کی جماعتوں پھرنے کا, تو
یہاں ایسے ایسے علاقوں میں احمدیت کا نام پہنچ گیا جہاں ناممکن سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں کس طرح ان لوگوں کو پہنچے گا. تو جلسہ سالانہ کے انتظامات آپ بھی خدا کے فضل سے بہت اہم ذمہ داریاں جلسہ سالانہ پاکستان میں ادا کرتے رہے ہیں. تو کیا محسوس کیا ہے کہ ہمارے یہ جو دوست یہاں ڈیوٹیز دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں بہت اچھے بہت عمدہ طریق پر ہو رہے ہیں اور خدا تعالیٰ کا فضل ہے. یہ میرا خیال ہے اس میں کچھ حصہ روا کے جلسہ سے سیکھے ہوئے کارکنوں کا بھی ہے بالکل صحیح ہے. جو وہاں کام سیکھتے رہے اپنے بچپن کے زمانے میں یا شروع جوانی کے زمانے میں, جی جی وہ بھی یہاں کام کر رہے ہیں. کچھ ان کا بھی حصہ ہے, کچھ ویسے جماعت کی یہاں بہرحال جو ترقی ہوتی ہے اس میں ساتھ ساتھ تربیت ہوتی رہتی ہے تو وہ بڑھتا رہتا ہے معاملہ. جی میں خود اپنی مثال ہوں, روٹیوں سے شروع کیا تھا کام, پھر اور کئی شعبوں میں. اس وقت آپ بھی لنگر خانوں میں آیا کرتے تھے اور بھی بہت سے ہمارے جو افسران تھے ان کی رہنمائی میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے. یقیناً ہمارے یہ جو بچے ہیں یہ بس اب یہ ہے کہ دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان میں جلسے کی توفیق اجازت مل جائے اور توفیق عطا کرے, کیونکہ اب ہمارے جو نئے بچے ہیں انہوں نے بالکل جلسے کا نہ جلسے کو دیکھا, نہ جلسے کا ماحول دیکھا, نہ وہ ڈیوٹیوں کا آیا. جی جی تو پرانے جو ہمارے جیسے کارکن تھے وہ اب ان کی بھی عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں جلسے کی یہ تو ہمارے توفیق دے سب جب کے کام دلوں ہو کی سکے. دعائیں ہیں, جی خواہشات ہیں کہ اللہ کرے جلدی وہ دن آئیں. وہاں کے حالات اب بدلنے بظاہر تو ابھی فی الحال بدلتے نظر نہیں آتے, جی جی لیکن خدا تعالیٰ کی قدرت کے آگے تو کوئی چیز انہونی نہیں ہے. جی ہم دیوار بلند کو یہاں سمجھا کرتے تھے یہ کبھی نہیں ختم ہونی. تو یہ سوچ کر یقیناً اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ یقیناً یہ حالات بھی ایسے ہی بدل جائیں گے, ضرور بدلیں گے. یہ دیواریں ٹوٹیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. یورپ میں آپ سن 1973 میں پہلے تشریف لائے تھے؟ پہلی دفعہ میں 1973 میں آیا تھا. اچھا, اب کوئی بن جاتے ہیں 18-19 سال, زیادہ بن جاتے ہیں. ہاں 18-19 سال بن جاتے ہیں. 29 سال بلکہ بنتے 29 ہیں. سال بن جاتے ہیں. تو یہ بہت لمبا عرصہ ہے. جی. آپ نے یورپ کے ماحول میں کوئی تبدیلی محسوس کی ہے اس وقت سے؟ ابھی تو اس دفعہ تو ابھی مطلب میں پرسوں ہی آیا ہوں, اس لیے مجھے موقع نہیں ملا باہر نکلنے کا. ایئرپورٹ سے سیدھے بیت الصبوح گئے اور وہاں سے جلسے پہ آ رہے ہیں ہم, تو ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بیت الصبوح کی عمارت کیسی لگی ہے؟ بہت بڑی عمارت ہے, مطلب وہ بڑی اچھی عمارت ہے. نماز کا ہال بھی بہت بڑا ہے, ویسے بھی بہت اس کا وسیع عمارت ہے. ہمارے جو اور اب یہ بھی آسانی ہوگی کہ سارے دفاتر اکٹھے ہو گئے, اس سے بھی کام میں آسانی اور تیزی آ گئی ہوگی. بالکل. بہت سے ہمارے ناظرین ممکن نہ جانتے ہوں کہ محترم میاں صاحب حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کے پوتے ہیں اور حضرت مرزا عزیز احمد صاحب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پڑپوتے کا اعزاز آپ کو حاصل ہے. تو حضرت مرزا سلطان احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں بھی کچھ پوچھنا ہم چاہیں گے کہ چونکہ شروع میں آپ کی بیعت نہیں آپ نے کی تھی اور بعد میں پھر خدا نے توفیق دی, کچھ وہ تھوڑا سا جو عرصہ ہے وہ جو جماعت میں شامل نہ ہونے کا, کچھ تھوڑا بہت آپ اس کے بارے میں بتا سکیں گے؟ اصل میں اس بارے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا. میں نے اپنے والد صاحب سے بعض دفعہ پوچھا تھا, لیکن وہ بھی یہ بتا نہیں سکے کہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ حجاب تھا. ورنہ جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی پر عقیدتاً قائم ہونے کا تعلق ہے, یہ ابین ہمیشہ بتایا کرتے تھے کہ وہ ہمیشہ سے ان کو سچا اور صادق اور راست باز اور اپنے تمام دعوی میں سچا مانتے تھے. تو کل میں نے عرض بھی کیا تھا کہ مثلا 1884 میں جب انہوں نے تحصیلداری کا امتحان دیا ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دعا کے لیے عرض کیا تھا, جس پہ حضور نے وہ رکا چاک کر دیا کہ یہ دنیا داری کے طالب ہوتے ہیں. پھر الہام ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ پاس ہو جاوے گا, تو پاس بھی ہو گئے. تو ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے تو وہ پوری طرح مانتے تھے. کیا حجاب تھا طبیعت میں, مثلا ایک بین مرزا عزیز احمد صاحب یہ بتاتے تھے کہ بعض دفعہ ان کو کہنا کہ بیعت کرو, تو وہ کہتے تھے کہ میں جو عہد کروں گا اس کو پورا کروں گا. میں اس طرح نہیں کر سکتا کہ میں عہد بیعت کروں اور اس کو پوری نہ کروں. اچھا. تو لیکن یہ بات اب کیا تھی, اصل بات کیا حجاب تھا ان کی طبیعت میں کیا نہیں تھا یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن ان کی زندگی میں بہت سے واقعات ایسے ہیں جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ایمان پوری طرح تھا, اگرچہ اس کو رسمی طور پہ بیعت میں شامل نہیں ہوئے تھے. پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے وقت میں مسلم موعود کے خلافت کے زمانے میں پھر وہ
انہوں نے بیعت کی. بیعت کر لی اور اس طور سے وہ پہ الہام 3 کو 4 کرنے والا ہاں جی وہ بھی ہوگا، پورا وہ اس ہو طور گیا. سے پورا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں میری تو پیدائش سے بہت پہلے فوت ہو گئے تھے. اچھا میری پیدائش 1939 کی ہے، وہ 1930 میں فوت ہو گئے تھے. اچھا. والد محترم سے کچھ باتیں سن کر ہاں بہن سے کئی دفعہ بات ہوئی ہے. مثلا ایک تو کل واقعہ میں نے بیان کیا تھا، ان کا ایمان اس حد تک پختہ تھا کہ ان کو جالندھر وہ بطور ریونیو آفیسر تعینات تھے، تو دورے پہ جا رہے تھے، جی. تو گھوڑے پہ سوار تھے، ان کو راستے میں الہام ہوا ماتم پرسی. ہاں تو انہوں نے کہا کہ بڑا مجھے غم پہنچا، اور میں نے اسی وقت یہ سمجھ لیا کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، کیونکہ صرف والد صاحب کی ہستی ایسی تھی، یا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ایسی ہے کہ جس کی وفات پر خدا تعالیٰ خود تعزیت کرے. اور اسی بنیاد پر وہ ڈپٹی کمشنر کے پاس رخصت کی درخواست لے کر گئے اور اسے بتایا کہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں. اس نے کہا آپ کے والد کو معمولی آدمی نہیں، ایک بڑی مشہور خلائق شخصیت ہیں، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ فوت ہو جائیں اور کوئی خبر بھی نہ ہو؟ آپ کو کوئی تار آیا ہے، کوئی بات پہنچی ہے، کوئی بیمار تھے؟ انہوں نے کہا نہ بیمار تھے، نہ مجھے تار ملی ہے، نہ کسی اخبار میں چھپا ہے، مجھے خدا تعالیٰ نے یہ الہام کیا. تو انہوں نے کہا الہام تو ایسی باتیں ہیں آپ کی، تو آپ، لیکن میں رخصت کی میں روک نہیں ڈالتا، آپ چلے جائیں. کہتے ہیں جب میں تیاری کے لیے گھر پہنچا، یہ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کو انہوں نے واقعہ سنایا. حضرت منشی ظفر احمد صاحب رضی اللہ عنہ جو کپورتھلا کے جی جی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے قدیمی صحابی تھے، جی جی ان کو یہ واقعہ حضور کی وفات پہ انہوں نے سنایا تھا. تو کہتے ہیں کہ جب میرے سلطان احمد صاحب نے کہا کہ جب میں گھر پہنچا تو وہاں تار بھی آئی ہوئی تھی کہ حضور وفات پا گئے ہیں اور جنازہ قادیان لے جا رہے ہیں، اور اس لیے آپ قادیان پہنچے. تو پھر انہوں نے، کہتے ہیں میں حجت پوری کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر کو وہ تار بھی دکھانے چلا گیا. تو اس نے کہا کہ یہ معاملہ تمہارا الہام کا میری بھی سمجھ سے بالا ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی. واقعی حیرت انگیز ہے. تو بہرحال یہ ان کا ایمان کا مطلب، میں اس سلسلے میں بتا رہا ہوں کہ ان کے ایمان کا یہ حال تھا کہ انہوں نے بغیر کسی اطلاع کے صرف اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی تعزیت میرے سے فرما سکتا ہے، جی جی وہی شخصیت ایسی ہے، جی اور کوئی ایسی شخصیت نہیں جس کی تعزیت خدا تعالیٰ خود کرے. جی جی تو اس پہ انہوں نے یقینی طور پہ اس کو سمجھ کے تو انہوں نے چھٹی کی درخواست کی اور قادیان جانے کا ارادہ کر لیا. جی جی تو ایمان تو ان کو بڑا پختہ تھا، لیکن کیوں انہوں نے بیعت نہیں کی، یہ معاملہ پتہ نہیں، اب کسی کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا. سمجھ نہیں آ سکتی. تو اس وقت انٹرویو میں ہم زیادہ اس وقت ہمارے وقت نہیں، ورنہ دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ لمبی باتیں ہوں اور تفصیلی گفتگو ہو. ایک تھوڑی سی بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور اقدس کے پاکستان سے تشریف لانے کے بعد آپ وہاں ربوہ میں مقیم ہیں اور وہاں کے احمدی ہیں، اور ربوہ کے جو ماحول ہے ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا غمگین ہو، کتنا وہاں لوگ انتظار کرتے ہوں گے. تو وہاں کی صورتحال کا کچھ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں تو ایک تو شروع کے حالات تھے، شروع کے دن تھے، ان دنوں تو غم بہت زیادہ تھا، اور ابھی پاکستان سے باہر وہ فتوحات اور وہ غلبہ احمدیت کو شروع نہیں ہوا تھا کہ جس نے پھر بعد میں آ کے اس غم کو مٹانا شروع کیا. جی جی یہ ایک جی یہ تو ایک حقیقت ہے، آپ بھی اس کو سمجھ جائیں گے، سارے سمجھ جائیں گے، کیونکہ جن حالات میں اور جن دنوں حضرت صاحب وہاں سے تشریف لے کے گئے ہیں اس وقت حالات بالکل مختلف تھے. باہر بھی جماعت کی حالت کیفیت وہ نہیں تھی، اور پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اس وقت بڑے نازک حالات تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، مقدمات بڑے ہوئے، شہادتیں بہت ہوئیں، اسیران بہت ہوئے، اور ایک لمبا عرصہ اس جد و جہد میں گزرا. اور اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی فتوحات بیرونی ممالک میں دینی شروع کی. تو ایم ٹی اے کا شعبہ بھی اس کی ایک مثال ہے. اور پھر حسب نے جو اپنے خطبات کے ذریعے جماعت کو، پاکستان کی جماعت کو حوصلہ دلایا ہے، اس نے بڑا کام کیا ہے حوصلہ قائم رکھنے میں. تو کسی بھی سٹیج پہ سوائے میرا خیال ہے شروع کے چند ایام 2-4 دن ایسے ہوں گے جس میں ذرا کیفیت غم کی میں تھوڑا بہت مایوسی کی کیفیت کسی نے محسوس کی ہو. جماعت کی اکثریت نے تو وہ بھی محسوس نہیں کی تھی، لیکن انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے، بعض لوگ ذاتی طور پہ ایسے، انفرادی طور پہ ایسے ہوتے ہیں، تو اس میں ممکن ہے کوئی ایسی غم کی کیفیت ہو. لیکن اس کے بعد جوں جوں وقت گزرتا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے
اتنے غلبے اور اتنی فتوحات جماعت کو عطا کی ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ غم ہلکے ہو غم گئے۔ کی بات، جدائی اپنی جگہ، ہاں جی اور وہ بہرحال محسوس بھی ہوتی ہے، جی جی اور خصوصاً جس جماعت کو ہر وقت مثلا جس طرح بچے کو ماں کی عادت ہوتی ہے، اس طرح جب خلیفہ وقت کے ساتھ کی عادت ہو تو وہ ایک مشکل وہ مرحلہ بہرحال جدائی کا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، بالکل درست ہے۔ لیکن اس میں کوئی مایوسی کی کیفیت نہیں، اور جو باہر کی جو فتوحات ہیں وہ بہرحال ہمارے لیے مشترکہ خوشی کا موجب ہیں، جی اور پاکستان کی جماعت بھی قدم بھی ترقی کے لحاظ سے نہیں رکا، خواہ وہ مالی قربانی کی ترقی ہو، جی خواہ وہ مساجد کی تعمیر کی بات ہو، کتب کے اشاعت کی بات ہو، سارے کام اسی طرح جاری ہیں۔ جو ایک چیز جو روک ہے وہ اجتماعات اور جلسہ سالانہ پہ پابندی ہے، اس کی بہرحال ابھی بہت کمی محسوس ہوتی ہے، اور پھر ہم لوگ انتظار کرتے ہیں، ساری جماعت انتظار کرتی ہے لندن کے جلسے کی، ایم ٹی اے پہ براڈ کاسٹنگ کا، جرمنی کے جلسے کا، اسی طرح دوسرے جلسوں کے۔ مطلب میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس وقت جو ہے انٹرویو کا وقت زیادہ نہیں تھا، انشاءاللہ آپ سے وقت گفتگو ہوتی رہے گی۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین سے بھی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔